بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 26,329۔ ترجمہ یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ام المومنین کی روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ رد کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اصرار ہے کہ دین وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون جگہ جگہ مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی طرف سے کبھی دین بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے جتنی ہدایت مطلوب تھی پیغمبروں کے ذریعے سے دے دی ہے، اس ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی حالات کے لحاظ سے مشکل پیش آئے تو اس کے اصول اور اس کے حقائق کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرو گے، اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں داخل کرنے کی صحیح کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تنبیہ فرمائی ہے، اور قرآن مجید نے بھی جہاں پہ حرمتوں کی وضاحت کی ہے وہاں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں ان میں جس طرح شرک ایک بڑا گناہ ہے، اسی طرح علم کے بغیر اللہ کی طرف کسی بات کو نسبت دے کے دین بنانا بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی کے لیے دو اصطلاحات ہمارے ہاں بن گئی ہیں، ایک شرک اور دوسرے بدعت۔ دونوں بڑے گناہ ہیں، یعنی نہ شرک کے قریب جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اہل کتاب کو متنبہ کیا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرو گے تو یاد رکھو اللہ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی کے قریب کی چیز بدعت ہے، اور بدعت کو افتراء علی اللہ کہہ کے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، شرک کو بھی یہی کہا ہے اور بدعت کو بھی یہی کہا ہے۔ دونوں کا رشتہ واضح کر دیا ہے کہ وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی اختیار تفویض کر دینا، کسی کی کوئی حیثیت متعین کر دینا، یہ فلاں اللہ تعالیٰ کی خلق میں اس طرح شامل ہے، یہ فلاں اس کائنات کے نظم میں یہ حصہ رکھتے ہیں، فلاں ہستی کے یہ اختیارات ہیں اور فلاں کے یہ اختیارات ہیں۔ یہ بات جو آدمی بھی کہے گا اور اللہ کی طرف سے کسی وضاحت کے بغیر کہے گا وہ جھوٹ باندھے گا اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوگا جب دین میں کوئی چیز داخل کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو آخری درجے کا جرم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں جہاں حرمتوں کی وضاحت کی ہے وہاں آخر میں یہی کہا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کی طرف نسبت دے کر کوئی ایسی بات بیان کرو جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ کی طرف بات کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے تصورات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، خود کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دے کر نہیں ہو سکتی، اس کے فوائد خود متعین کر کے نہیں ہو سکتی۔ وہ کرنا ہے دنیا کے معاملات میں کرو، اللہ نے اس کی عقل تمہیں دی ہے، وہ دائرہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں یہ استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہاں جو کچھ کہنا ہے وہ بربنائے علم کہنا ہے، اور بربنائے علم کہنے کے لیے اب یا اللہ کی کتاب ہے یا پیغمبر کا ارشاد ہے، تو بتاؤ وہاں کہاں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت اگر داخل کرو گے دین میں تو اللہ کے ہاں وہ رد کر دی جائے گی۔
تم خیال کر رہے ہو کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ قیامت میں منہ پر مار دی جائے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی کوئی نیا عقیدہ یا عمل دین میں داخل کیا یا پہلے سے موجود کسی عقیدہ و عمل کو کوئی نئی صورت دے دی، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں کوئی عقیدہ داخل کر دیا، یہ بات ماننی چاہیے، یا دین میں کسی نئے عمل کی ابتدا کر دی جو عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہوگی۔ پہلے سے موجود کوئی عمل ہے، اس کو کرنے میں یا کسی عقیدے کو بیان کرنے میں بعض حدود شرائط ایسی لگا دیں کہ جس سے اس کی ایک نئی صورت بن گئی، دونوں صورتیں بدعت ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 33 میں فرمایا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے علم میں نہیں آئی، اس کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اس کے پیغمبر نے کبھی ارشاد نہیں فرمائی، تو آخر تم نے کیسے یہ جانا کہ یہ اللہ کے دین میں کوئی پسندیدہ بات ہوگی؟ اگر جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں بتا سکتے تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو اگر اپنے پیروکاروں میں، اپنے سننے والوں میں دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہو، اسے رواج دے رہے ہو، اس کا دفاع کر رہے ہو، تو غور کرو تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اسی کو اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بدعت کا مطلب عربی زبان میں نئی بات، یعنی خود لفظ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف اسالیب میں اس پر تنبیہ فرمائی اور یہ لفظ خود بھی استعمال کیا، جیسے کہ جو پیچھے حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، وہ گمراہی ہے۔ تو بدعت گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے نتیجے میں ایک اصطلاح بن گئی، ورنہ نئی بات کے لیے عربی کا عام زبان کا لفظ ہے۔ اسی کو اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیوی معاملات کے بارے میں جس طرح یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس سے روکا نہیں گیا مباح ہے، یعنی اللہ نے اگر کسی چیز سے روکا نہیں ہے تو دنیا کی چیزیں اصلاً مباح ہیں، پھر دیکھنا پڑے گا اس میں کہ ہمارے علم و عقل کی روشنی میں ان میں کوئی خرابی ہے تو ہم بچیں گے اس سے، لیکن اللہ نے اس پر کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ دنیاوی معاملات میں یہی اصول ہے، وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر گاڑی پر سوار ہونا ہے، جہاز ایجاد کرنا ہے تو دین کا حکم معلوم کیا جائے، علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کریں۔ دینی معاملات میں بھی اسی طرح طے ہے کہ ہر وہ چیز ممنوع ہے جس کے لیے کوئی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں موجود نہیں ہے۔ دین میں الٹ ہے، یعنی وہاں یہ ہے کہ ہر چیز اصلاً جائز ہے، آپ فیصلہ کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہے تو کر لیں، لیکن دین میں ہر چیز منع ہے جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ یہاں اللہ نے اس چیز کو مشروع فرمایا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہے، اور اللہ کے دین میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ دنیوی معاملات کے بارے میں جس طرح یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس سے روکا نہیں گیا مباح ہے، یعنی جائز ہے، دینی معاملات میں بھی اسی طرح طے ہے کہ ہر وہ چیز ممنوع ہے جس کے لیے کوئی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں موجود نہیں ہے، یعنی یا وہ چیز ہونی چاہیے اور یا اس کا اجتہادی اطلاق سامنے آنا چاہیے، اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ امامت کا عقیدہ اور ان لوگوں کی تکفیر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے بلکہ اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، اس کی دو نمایاں ترین مثالیں ہیں۔ یعنی جو بڑی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں ہماری امت میں وہ یہ دو ہیں، مسلمان ہونے پر اصرار کرنے والوں کی تکفیر اور امامت کا عقیدہ۔ تو اب یہ فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات خود نکالو گے رد کر دی جائے گی۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ اس کے حضور میں رد کر دی جائے گی، تو قیامت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور الٹا اس کو ایجاد کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے جرم میں ماخوذ ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس مضمون کی کچھ مزید روایتیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔